ملته وشهداء محبته وأولياء طريقته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معمولات اہل سنت کے مطابق باجہ رسالت میں درود پاک کا نظامہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ قسمت کشائی. ماہ محرم الحرام کا مہینہ قریب شروع ہونے والا ہے اور ذی الحج کا مہینہ کچھ ہی دن کے بعد ختم ہو جائے گا. اسلام کا پہلا مہینہ جو اسلامی سال کا مہینہ ہوتا ہے وہ محرم ہے. محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر ختم ہوتا ہے. محرم کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو شہادت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، راہ خدا میں قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے. اور ذی الحج جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو بھی قربانی کی یاد شروع ہوتی ہے. تو اسلام کی ابتدا سے بھی قربانی ہے اور اسلامی سال کی انتہا بھی قربانی ہے. اور ان قربانیوں سے ہی اگرچہ بظاہر قربانی خاتمہ دکھاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قربانی دینے کے بعد ہی زندگی حاصل ہوتی ہے. قوم کی زندگی اگر بچانا ہے، قوم کا وقار، قوم کی عزت، قوم کی آبرو، اپنے نظام، اپنے قانون کا تحفظ چاہتے ہو تو قربانی پیش کرو. اور اپنے لیے زندگی بقا چاہتے ہو، حیات بقا چاہتے ہو تو قربانی پیش کرو. یہ فلسفہ شہادت ہے اور اسی شہادت میں ایک بہترین راز پوشیدہ ہے جو بندہ بظاہر اسے نہیں سمجھتا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کے فوائد پر اس کی نظر نہیں ہوتی. اور قربانیاں بظاہر اگرچہ نقصان دہ ہے لیکن اس کے فوائد دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ. سب لوگ قربانی دیتے ہیں لیکن اس کا فائدہ پوری قوم کو حاصل ہوتا ہے. اور جب سے مسلمانوں نے قربانیاں دینا بند کر دی، پوری دنیا میں آج اس وقت مسلمان سب سے مظلوم قوم بن گئی. سب سے زیادہ جس قوم پر ظلم ہو رہا ہے وہ مسلمان ہیں، سب سے زیادہ جو بدنام ہے مسلمان ہیں، سب سے زیادہ جس کے مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ مسلمان ہیں. یہ قربانیاں سے دامن چھڑانے کا نتیجہ ہے. اور بندہ جب قربانیوں کو گلے لگاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کے نتائج میں مجھے قربانی پیش کرنا ہے تو پھر نتیجہ سامنے آ جائے گا اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کا وقار سے بلند ہو جائے گا. 1400 سال کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو ہر زمانے میں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں اور شہادت کو عظیم درجے پر رکھا ہے. اور راہ خدا میں شہید ہونے کی تمنا
ہر ایک نے کی ہے، اگرچہ وہ بظاہر نہ ہو لیکن تمنائے دل میں ضرور رکھی گئی۔ ہم گفتگو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت پر۔ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طبعی وفات تھی، شہادت بظاہر نہیں تھی، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور کی زندگی نمونہ عمل ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے حضور کی اتباع اور پیروی لازم ہے، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اطاعت کا، رسول کی اطاعت کا جو ثمرہ ہے اور حضور کی اطاعت میں جو فوائد ہے اس کے تعلق سے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور پھر اس کے لیے بڑی کامیابیاں ہیں، اور پھر حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور پھر اس کی اطاعت کا فوائد پہ بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب آپ فرما دیجیے اگر تم میری اتباع اور پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو اتباع مصطفیٰ ہی میں اللہ کی رضا ہے، اور حضور کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب جب حضور کی اطاعت ہے اور اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، حضور کی زندگی کو دیکھو اور سبق حاصل کرو، حضور کی حیات کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب ہر گوشہ ہمارے لیے حضور کا نمونہ عمل ہے تو اب شہادت کس طرح حاصل کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں شہادت نہیں، آخری وقت میں حضور کی جو وفات ہوئی ہے وہ طبعی وفات ہوئی ہے، شہادت بظاہر نظر نہیں آتی، پھر اتباع اور پیروی کس طرح ہوگی؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو کمالات اور فضائل عطا کیے ہیں وہ تمام کائنات میں زمین اور آسمان میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، سب سے زیادہ کمالات اور فضائل حضور میں جمع کیے گئے ہیں، حضور کے بعد میں کوئی کسی کو ایسی فضیلت حاصل نہیں ہوئی، اللہ نے اپنے محبوب کو تمام کمالات عطا فرمائے اور تمام فضیلتیں عطا فرمائی۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ حیات طیبہ تو ہے، حسن و جمال کا معاملہ ہو، علم و حکمت کا معاملہ ہو، عقل و شعور کا معاملہ ہو، معجزات کا معاملہ ہو، یہ ساری خوبیاں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے، لیکن موت کا جب وہ وقت ہے، وفات ہے، تو وفات میں شہادت کی موت سب سے زیادہ افضل ہے۔ ہر کوئی مرتا ہے لیکن جو راہ خدا میں شہید ہو کے مرتا ہے اس کا مرنا سب سے افضل مرنا ہے، اس کی موت سب سے افضل موت ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ جب اللہ نے تمام کمالات اور خوبیاں حضور میں جمع فرما دی تو شہادت کی فضیلت حضور کی حیات میں کیوں نہ رکھی؟ حضور کی وفات ظاہری شہادت پر کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ شہادت پر شہید ہونا یہ ایک فضیلت رکھتا ہے اور عظیم فضیلت رکھتا ہے، یعنی یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے جب شہید زخم کھا کر زمین پر گرتا ہے اور اس کی روح نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جملہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ خون زمین پر شہید کا گرتا ہے، جملہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث یہ ہے کہ جیسے ہی شہید زخمی ہو کر زمین پر گرا اسی وقت اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے،
اور شہید کے لیے مراتب ہوتے، پھر اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ یہ تمام فضیلتیں شہید کے لیے ہے۔ اب یہ جب موت جو ظاہر موت ہوتی ہے، کسی کی بیماری سے، کسی کے ایکسیڈنٹ سے، کسی سے کوئی معاملے سے موت ہوتی ہے، ان تمام موتوں میں سب سے افضل موت راہ خدا میں شہید ہونا ہے، دشمنوں سے لڑ کر اپنے آپ کو الاسلام کے لیے قربان کر دینا، یہ سب سے افضل ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ تمام فضیلتوں میں سب سے یہ موت سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو پھر یہ حضور سے کیوں جدا ہے، جب کہ اللہ نے تمام فضیلتیں حضور میں جمع فرما دی، تمام کمالات حضور میں جمع ہے۔ حضور کے بعد کسی کو کوئی فضیلت عطا نہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، اس کے علاوہ اس کی فضیلت اور کمالات کسی کو عطا نہیں کیے گئے، تو پھر شہادت سے کیوں محروم، پھر شہادت جدا کیوں ہے؟ اب اس کی وجوہات بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک بہترین مقصد یہ تھا کہ اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا جائے، اسلام کے نظام کو دنیا میں عام کیا جائے، بندوں کو خدا کی معرفت عطا کی جائے، ایک اللہ کی عبادت کرے اور دنیا میں قانون الہی نافذ کیا جائے۔ اس قانون کو لے کر حضور تشریف لائے تھے، یہ مقصد حضور کی زندگی کا تھا۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات شہادت سے ہوتی تو شہادت کی اصل میں دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے شہادت سری اور ایک ہوتی ہے شہادت ظہری۔ شہادت سری اسے کہتے ہیں جو بظاہر شہادت نہ ہو لیکن ثواب شہید کا دیا جاتا ہے، جیسے کوئی سمندر میں سفر کر رہا ہو، طوفان آیا، کشتی ڈوب گئی، وہ پانی میں ڈوب گیا، اس کی موت ہو گئی، یہ بھی ایک قسم کی شہادت ہے، اسے چھوٹی شہادت کہتے ہیں، اسے شہادت سری کہتے ہیں۔ گاڑی سے راستے سے جا رہا تھا، کسی نے مار دیا، زخمی ہوا اور وہیں پر روح نکل گئی، یہ بھی ایک قسم کی شہادت ہے۔ کسی نے دشمنی میں کھانے میں زہر ملا دیا اور وہ زہر ملا ہوا کھانا اس نے کھا لیا، یہ بھی ایک قسم کی شہادت ہے۔ آگ لگ گئی، آگ کے آغوش میں آ گیا اور اس کے بدل کر راکھ ہو گیا، یہ بھی ایک قسم کی شہادت ہے۔ تو یہ شہادت سری کہلاتی ہے۔ تو حالانکہ اسے چھوٹی شہادت کہتے ہیں لیکن ثواب ملتا ہے شہادت کا۔ اور دوسری ہوتی ہے شہادت ظہری۔ شہادت ظہری وہ ہوتی ہے کہ بندہ ہتھیار کے ساتھ میں دشمنوں کے مقابل میں جائے اور ان سے لڑے، اور مقابلے میں جو جسم پر زخم لگے، اعضا کٹے، خون بہا اور اس کے بعد اتنا زخمی ہوا کہ لڑتے لڑتے روح نکل گئی، اسے شہادت ظہری کہتے ہیں۔ یہ دو شہادت ہے، ایک شہادت سری ہے، دوسری شہادت ظہری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دو شہادتیں حضور پر پوری نہیں ہوئی۔ اب حضور پر پوری کیوں نہیں کی گئی، اس کی وجوہات تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شہادت کے ذریعے ہوتی، چاہے وہ شہادت سری ہو یا ظہری ہو، تو یہ ہوتا کہ اسلام میں جو لوگ داخل ہو رہے تھے اور اللہ و رسول سے محبت کر رہے تھے، ان کے حوصلے ختم ہو جاتے، پست ہو جاتے۔ وہ لوگ یہ کہتے کہ یہ جو اللہ کے نبی آئے ہیں یہ تو دشمنوں کے ہاتھوں مارے گئے، تو جب ان کا رب انہیں نہ بچا پایا تو اسلام کی تصدق جو دل میں بیٹھا ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا۔
آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ کسی کے ساتھ مل کر کوئی کام کر رہے ہو اور اگلا جو ہے وہ مین اس کا کام کرنے والا ہو اور آپ اس کا صرف ساتھ دے رہے ہو اور اچانک اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، موت ہو جائے تو کام وہیں رک جاتا ہے اور آدمی کہتا ہے یار فلاں وہ کر رہا تھا، اب ہم تو صرف اس کے ساتھ تھے، اب وہ چلا گیا اس لیے کام وہیں رک گیا، کام کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ حضور کو اگر شہادت ہوتی تو پھر یہ اسلام کے ماننے والے یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے کہ وہ جب ہم جن کے لیے کر رہے تھے اور جن کے لیے قربانیاں پیش کر رہے تھے اب وہی نہیں رہے تو کام کس کے لیے کریں۔ حوصلے پست ہو جاتے اور اسلام کا جو نظام پوری دنیا میں نافذ ہونا تھا وہ نافذ نہیں ہو پاتا۔ آپ غزوہ احد کے موقع پر دیکھے کسی ایک کافر نے حضور کی شہادت کی افواہ پھیلا دی کہ حضور شہید ہو گئے، اور افواہ پھیلنا تھا کہ صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، تلواریں انہوں نے چھوڑ دی چلانا اور ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں اعلان ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، پھر ان کے بدن میں دوبارہ جان آئی، پھر لڑنے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ تو صرف ایک خبر سے حوصلے ختم ہو گئے، اس لیے ضروری تھا کہ حضور کی حفاظت رہے دشمنوں سے تاکہ ماننے والوں کے حوصلے برقرار رہے۔ اس لیے رب نے کہا واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے تاکہ قانون الہی دنیا میں نافذ ہو جائے۔ لیکن اب یہ سوال کہ حضور کو تو بظاہر شہادت سے روکا گیا، لیکن کیا شہادت سے محروم بھی رکھا گیا؟ محروم نہیں رکھا گیا۔ شہادت سری ہو یا شہادت ظاہری، ان دونوں کو حضور پر مکمل کیا گیا۔ اسی فلسفے کو سمجھنا، بظاہر نظر بھی نہیں آتا، اس میں حکمت پوشیدہ تھی، حکمت ہم نے بیان کر دی، لیکن وہ شہادت حضور کی ذات پر مکمل بھی ہوئی۔ وہ کیسے؟ اب آپ پہلے شہادت سری کو دیکھیں، جو پوشیدہ شہادت، چھوٹی شہادت ہوتی ہے جو کسی حادثے میں ہوتی ہے، یعنی جل کے مر جانا یا پھر پانی میں ڈوب گیا، حادثے میں شکار ہو گیا، یہ تمام اسے جو ہے شہادت سری کہتے ہیں۔ یہ شہادت سری، چھوٹی شہادت، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جڑی ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا ایک چیز کی ابتدا ہوتی ہے، پھر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کی شروعات ہے، پھر اس کی انتہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سری جنگ خیبر کے موقع پر شروع ہوئی۔ جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت جس کا نام زینب بنت حارث تھا، اس نے گوشت میں زہر ملا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے ایک لقمہ کھایا، اور جب دوسرا لقمہ اٹھانا چاہا تو گوشت کے اس لقمے سے آواز آئی یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر موجود ہے۔ دوسرے لقمے سے آواز آئی، پہلا لقمہ حضور کے بدن مبارک میں پہنچ گیا، اور دوسرا لقمے میں آواز آئی، کیونکہ ساتھ میں صحابی بھی موجود تھے، حضرت برا رضی اللہ تعالی، انہوں نے کھا لیا تھا تو زہر کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی، لیکن حضور کے دوسرے لقمے میں آواز آنے کی وجہ سے حضور نے لقمہ رکھ دیا۔ یہ شہادت سری کی شروعات ہے، یہ حضور کی شہادت سری، اسی لیے جب حضور کی وفات ظاہری ہوئی
تو ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرماتے تھے کہ جو خیبر کے موقع پر زہر آلودہ گوشت کھانے کی وجہ سے اس کا زہر مجھ میں باقی رہا اور ابھی تک باقی رہا، لیکن موت زہر کی وجہ سے، وفات زہر کی وجہ سے اس لیے نہیں ہوئی کہ قانون الہی کو نافذ کرنا تھا، تو اب یہ شہادت سری تو شروع ہو گئی، ختم کیسے ہوں گی؟ اور حضور پہ ختم کرنا، رب کو کرنا نہیں تھا تو ختم کس پہ کرنا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دو نواسے عطا فرمائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دو بیٹے، ایک امام حسن مجتبی اور دوسرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ بڑے بیٹے امام حسن ہے، اب حضور کی شہادتیں ان پر مکمل کرنا ہے، کیونکہ حضور کو بیٹا نہیں، کوئی حضور کو جوان بیٹا نہیں ہوا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ دیگر انبیاء کی نسل ان کی بیٹوں سے چلی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، اور حضرت فاطمہ الزہرا سے ہی حضور کی نسل مبارک ہے۔ اس لیے سید اگر کوئی ہے تو سید ہونے کے لیے لازم ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا و حضرت علی کی اولاد ہو، صرف حضرت علی کی اولاد ہے تو سید نہیں کہلاتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے دوسرے اور نکاح کیے، مختلف ہے، 4 کیے 5 وہ بیویاں ہوئی ہے، ان سے اولادیں بھی ہوئی ہے، ان سے اولادیں بھی ہوئی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جب تک کہ حضرت فاطمہ حیات تھی حضرت علی کو دوسرا نکاح کرنا منع تھا کہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اب بعض نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جب قرآن نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو اپنی پسندیدہ عورتوں سے 2 3 یا 4 تو جب 4 کی اجازت اسلام میں موجود ہے تو حضرت علی کو کیوں روکا گیا؟ تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ کہ قرآن کے خلاف نہیں بلکہ قرآن کے خلاف ہونے سے حضرت علی کو روکا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ جو قرآن کی آیت میں 4 بیویوں کا ذکر ہے، مثنیٰ و ثلاث و رباع، اس کے آگے اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ چاروں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر بس کرو، کیونکہ انصاف ضروری ہے۔ ایک بیوی کو جو کپڑا دیا دوسری کو بھی وہی دینا ہوگا، ایک کو جو کھلا رہے ہو دوسری کو بھی وہی کھلانا ہوگا، یہ اسلام کا قانون ہے۔ جتنی بیویاں ہیں سب کے ساتھ برابری کا درجہ رکھو، کسی کو چاہ کر اس کو زیادہ نہ دو اور کسی سے نفرت کر کے کم نہ کرو۔ اب اگر حضرت علی کو اجازت دے دی جاتی کہ وہ حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسرا نکاح بھی کر لے تو کیا بتاؤ حضرت علی دونوں کو برابری کا درجہ دے سکتے تھے؟ ہرگز نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ایک ان کے نبی کی بیٹی ہے، بنت رسول اللہ ہے، اور جس طرح حضور سے محبت اور عقیدت ہے تو یقیناً حضور کی محبت کی وجہ سے ان کی شہزادی سے بھی محبت ہوگی، تو دونوں بیویوں کو برابری کا درجہ نہیں دے سکتے تھے، اس لیے منع کر دیا گیا کہ تم برابری کا درجہ نہیں دے سکو گے، حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح دوسری بیوی کو نہیں چاہ سکو گے، اس سے ویسی عقیدت نہیں رکھ سکو گے،
اس لیے تم ایک ہی پر بس کرو جب تک کہ حضرت فاطمہ حیات رہی، دوسری بیوی کرنا حضرت علی کو منع کر دیا گیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں حضرت علی نے دوسرے نکاح کیے، تو ان بیویوں سے جو اولاد ہوئی وہ سید نہیں کہلاتی۔ سید ہونے کے لیے حضرت فاطمہ ہی سے ہونا ضروری ہے۔ اس لیے نسل مقدس جو ہے، جو اہل بیت اطہار سے جب حضرت علی پر پہنچتی ہے، پھر حضرت فاطمہ سے حضور کی طرف جاتی ہے۔ تو حضور کی بیٹی سے یہ نسل مبارک چلی، اور حضور کو کیونکہ بیٹا نہیں تھا، جوان بیٹا نہیں تھا، بیٹے ہوئے بھی تو بچپن میں انتقال ہو گئے۔ اب اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیں، حضور کو جوان بیٹا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آخری نبی۔ اور قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کے خاتم ہے۔ ان پر نبوت و رسالت ختم کر دی گئی، ان کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ حضور کا ارشاد ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک صرف میرا قانون ہوگا اور میری نبوت و میری رسالت ہی ہوگی، حتیٰ کہ حشر میں بھی میری ہی رسالت ہوگی۔ تو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اگر حضور کو کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی نبی ہوتا، کیونکہ جب حضرت ابراہیم یہ حضور کے بیٹے تھے اور بچپنا تھا، حضرت امام حسین اور حضرت ابراہیم کو لے کر حضور کھیل رہے تو انہیں کھلا رہے تھے، حضرت جبریل آئے، کہا دونوں میں سے ایک کو دے دیجیے، رب نے مانگا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں، کیونکہ اگر حسین کو دوں گا تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، میرے بیٹے کو بھی۔ حضرت ابراہیم کو دے دیا، اور جب ان کی تدفین ہوئی اور جب حضور نے قبر میں دفن کیا تو فرمایا، تو آخری میں فرمایا اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی مقرر فرما دی، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اگر یہ حیات ہوتے یعنی زندہ رہتے تو اللہ کے سچے نبی ہوتے، یعنی بیٹا ہوتا تو پھر اللہ کا نبی ہوتا، اور اگر اللہ کا نبی ہوتا تو خاتم النبیین کا جو تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجنا تھا وہ سج نہیں پاتا، بیٹا آخری نبی کہلاتا۔ اس لیے جوان بیٹا ہے۔ اچھا یہ ہوتا کہ اگر بیٹا ہوتا نبی نہ ہوتا، بیٹا ہو جاتا جوان بھی ہو جاتا اور نبی نہ بنتا، نبوت و رسالت نہ ہوتی، صرف خاتم النبیین حضور ہی ہوتے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پچھلی امتی وہ اعتراض کرتے کہ دیکھو پچھلے پیغمبر جو ہوئے ہیں وہ بھی نبی ہوئے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوئے، حضرت داؤد نبی ہوئے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان بھی نبی ہوئے، حضرت ابراہیم نبی ہوئے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق بھی نبی ہوئے، حضرت یعقوب نبی ہوئے، ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہوئے، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ تو نبی ہوئے، ان کے بیٹا نبی نہیں ہوا، تو فضیلت میں کمی آ جاتی اور اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا۔ اس لیے رب نے حضور کو کوئی جوان بیٹا عطا نہیں کیا، جو ہوئے بچپنے میں انتقال فرما گئے۔ اب حضور کی نسل مبارک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے چلنی تھی، اور ان کی اولاد ہی حضور کی اولاد کہہ رہے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے یعنی میری بیٹے، انہیں اپنی اولاد پر، یہ قرآن میں بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءکم ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ محبوب ان پادریوں سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لائے تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی جانیں لائے تم اپنی جان لاؤ، اور پھر مباہلہ کر لے اور دیکھ لے کہ کون سچا ہے، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اب اس میں جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور نے ایک چادر مبارک میں حضرت فاطمہ و حضرت علی و حضرت امام حسن حسین کو لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اور یہ 5 تن ایک جگہ جمع ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حضرت امام حسن و حسین، 5 تن ایک جگہ جمع ہوئے اور ہو گئے پنجتن پاک، انہی کو کہتے ہیں پنجتن پاک۔ اور پھر دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہی میری اہل بیت ہے۔ تو خود رب نے کہا اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے لائے تم اپنے بیٹے لاؤ۔ تو حضور کو تو جوان بیٹا ہی نہیں ہے، امام حسن اور حسین کی طرف یہ اشارہ تھا، یہ ہمارے بیٹے، اور ان کو حضور نے اپنی چادر میں لیا، تو یہ بیٹے۔ اب ان کے لیے وہ فضیلتیں رکھی گئی، اور اسی لیے حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں ان سے۔ اب یہ 2 نواسے ہیں، اور حضور کی شہادتیں جو زندگی میں باقی تھی ان نواسوں پر مکمل ہو رہا تھا۔ شہادت سری امام حسن پر جو شروع ہو گئی حضور کی حیات طیبہ میں جنگ خیبر کے موقع پر، اور پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، اور بعض روایت میں 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ، پہلی مرتبہ دیا، پھر بعض رسالت میں حاضر ہوئے، شفا ہو گئی، پھر دوسری مرتبہ شہد میں دیا گیا، اور پھر وہ زہر آلودہ شہد کھانے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے خطرناک تھا، اور جگر کے بھی آپ کے زہر کی وجہ سے ٹکڑے کر کے گرنے لگے، جگر کے بھی ٹکڑے ہونے لگے، اور پھر اسی میں آپ کی وفات ہو گئی، وہ زہر کی وجہ سے ہوئی۔ اب دشمن کے ہاتھوں زہر دیا جائے اور اس سے موت ہو جائے تو یہ بھی ایک قسم کی شہادت ہے، شہادت سری کہتے ہیں۔ تو شہادت سری اصل میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات میں نہ ہوئی، ان نواسوں پر مکمل کی گئی۔ تو شہادت امام حسن اصل میں شہادت مصطفیٰ ہی ہے، جو حضور کی زندگی میں شروع ہوئی اور امام حسن مجتبی پر مکمل کر دی گئی، یہ شہادت سر۔ اور دوسری شہادت ظہری کہ جنگ کے میدان میں لڑے، اور لڑ کر اس میں 4 شرائط ہے، شہید جو ہوتا ہے اس کے لیے 4 شرائط ہیں، 4 شرائط پائی جائیں گے تبھی شہید کہلائے۔ ایک یہ کہ دشمنوں سے لڑ رہا ہو تو جسم پر زخم لگے ہو، جسم کا کوئی عضو اس کا کٹا ہو اور اس سے خون بہا ہو، پھر اسی وقت زخم کی وجہ سے روح نکل گئی، یعنی لڑتے ہوئے زخم کی وجہ سے روح نکل گئی، اتنا زخمی ہوا کہ روح نکل گئی، وہ شہید کہلاتا۔ اب کسی کا اعضا نہ کٹے ہو اور دشمن کا اس کے اوپر وار ہی نہ ہوا ہو اور جنگ کے میدان میں موت ہو گئی تو شہید نہیں کہلاتا۔ یا اگر کوئی زخمی ہو گیا مگر روح نہیں نکلی اور وہ گھر چلا گیا، اپنے زخموں کا علاج کرتا رہا، اور اس کے بعد چند دن کے بعد اس کی موت واقع ہوئی، تو ثواب تو اسے ملے گا لیکن وہ شہید نہیں کہلائے۔ شہید کے لیے لازم ہے کہ جنگ کے میدان میں زخم لگے اور روح وہیں پر قبض ہو جائے، تو وہ شہادت کا درجہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمائی تھی، اب یہ شہادت ظاہری کا سلسلہ جنگ کے میدان میں شروع ہو گیا۔ اب جنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ شہید کے لیے جسم کا ایک عضو کا کٹنا، جسم کا ایک عضو کٹے اور خون نکلے۔ اب جنگ کے میدان میں جب دشمنوں نے پتھر پھینکنا شروع کیا حضور کی طرف، تو ایک پتھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر لگا اور دندان مبارک ٹوٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ اور جب خون نکلنے لگا تو پھر حضرت فاطمہ بھی موجود تھی۔ حضرت علی پانی لے کر آتے تھے، اسے دھوتے تھے، حضرت فاطمہ نے بورا جلایا اور پھر اس کی راکھ لگائی، جس کی وجہ سے خون بند ہوا۔ اچھا، اس موقع پہ ایک بات بتا دیں، عوام میں ایک مشہور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تو حضرت اویس کرنی نے اپنے دانتوں کو توڑ دیا، شہید کر دیا، یہ کہتے کہ انہوں نے سنا کہ حضور کا دندان شہید ہوا، پھر انہوں نے سوچا کون سا شہید ہوا پتہ نہیں، تو سارے دانت شہید کر دیے۔ ملا علی قاری اس موقع پہ فرماتے ہیں یہ روایت جو ہے جعلی ہے، مطلب اس کی کوئی اصل سند کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ روایت، یہ واقعہ کا کوئی سند کتب احادیث میں موجود نہیں ہے، یہ عوام میں بڑی پھیلا دی گئی ہے۔ کیونکہ اسلام میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو تکلیف دینا یا نقصان پہنچانا شریعت میں منع ہے۔ اب یہ سوال کہ حضرت اویس اب اس میں ایک عقلی دلیل ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ حضور کے دندان شہید ہوئے تو خود بھی کر لے۔ اصل میں اس کو رافضیوں نے بہت پھیلایا، شیعوں نے اس لیے اس کو پھیلایا کہ وہ اس سے ماتم کا ثبوت دینا چاہتے۔ دیکھو، انہوں نے سنا تو دندان شہید کر دیا، ہم نے سنا کہ امام حسین کو شہید کیا گیا تو ہم نے اپنے جسموں کو زخمی کرنا شروع کیا، ماتم کرنا۔ وہ اس سے جو ہے ماتم کا ثبوت لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو جو ہے بہت زیادہ عام کیا۔ تو یہ اصل اہل سنت کے یہاں یہ حدیث جو ہے موجود نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اگر مان لو کہ ایسا ہی ہوتا کہ حضور کا کوئی دندان شہید ہو جائے تو محبت میں اپنے بھی شہید کر دے، تو پھر حضرت اویس کرنی نے تو صرف سنا تھا، حضرت علی نے اور دیگر صحابہ نے تو دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حضرت فاطمہ نے دیکھا تھا۔ جب اگر ایسا ہی ہے کہ سننے سے جب حضور کا شہید ہوا تو اپنا شہید کر لے، تو پھر صحابہ کو بدرجہ اولا اپنا شہید کرنا چاہیے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت علی نے دیکھا تو انہوں نے اپنے جو ہے دندان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو اس کا یہ ظاہر ہے کہ یہ جو ہے روایت اپنی جگہ درست نہیں۔ اب یہ کہ حضور کا دندان شہید ہوا، خون بھی نکلا۔ شہادت کی قسم یہ ہے کہ شروعات اسی سے ہوتی ہے کہ جسم پر زخم لگتے ہیں اور خون نکلتا ہے۔ حضور کی شہادت ظاہری یہاں سے شروع ہوئی، اور پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کے میدان میں پہنچے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت ظاہری کو امام حسین پر مکمل کر دیا۔ یہ دونوں شہادتیں، تو جو فضیلت حضور کو تمام فضیلت عطا کی گئی، لیکن کیونکہ شہادت اس لیے نہیں ہوئی کہ قانون دنیا میں نافذ کرنا تھا، اس لیے حضور کو شہادت کی وفات نہیں ملی، تو ان کی حضور کی شہادتیں ان دونوں نواسوں پر مکمل کی گئی۔ بس یہ آخری بات کہہ دیں کہ حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، حسین مجھ سے ہے کہ حسین کو جو کچھ حاصل ہے میری وجہ سے حاصل ہے، جو کچھ فضیلتیں میری وجہ سے، لیکن حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں میں حسین سے ہوں؟ حسین، امام حسین کو حضور سے کیا حاصل؟
حضور کو امام حسین سے کیا حاصل کہ حضور نے یہ فرمایا میں حسین سے ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو شہادت ہے، جو باقی ہے، وہ میرے نواسے حسین پر پوری ہوں گی، اس لیے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ وجہ تھی۔ اس لیے فضیلتیں بھی پھر مقام اور مقامات بھی دیگر گئے، اور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، کیونکہ جنت کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ شہادت ان پر حضور کی مکمل ہوئی، اس لیے جنتی نوجوانوں کی سرداری بھی عطا کر دی گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔